میں تو شہزادی، میں تو اگر کبھی خلال بھی کیا تو تنکے کو اگر ڈبل کرنا پڑ گیا تو میں تو یہ بھی مشقت نہیں اٹھائی، میں تو اللہ کے لیے کوئی مشقت اٹھائی ہی نہیں، تو میں اس سوال کا کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے سر کیوں نہیں اٹھاتی، جواب کیوں نہیں دیتی، میرے لیے کیا مشقت اٹھائی؟ اب یہ پریشان کہ بھئی اب تو عذاب نازل ہونا ہی ہے، لا جواب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، اسی ایک نیکی کی بنا پر بخشش کروا، ایک نیکی کام آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ اذان ہو رہی تھی، مؤذن اذان دے رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تو اے زبیدہ کھانا کھا رہی تھی، لقمہ تیرے منہ کے بالکل قریب، لیکن تیرے سر کی اوڑھنی نیچے گر گئی، بال کھلے ہوئے تھے تیرے، تو نے یہ سمجھ کر کہ مسجد میں مؤذن اللہ کا نام لے رہا ہے اور اذان ہوتے وقت میرا سر ننگا، تو نے کھانا تو موقوف کر دیا، روک دیا اور اپنے سر کو ڈھانپا پہلے، کہ بے ادبی ہے مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے اور میرا سر ننگا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے نام کی عظمت کو ظاہر کیا، میرے نام کی برکت کو ظاہر کیا، میرا نام کا تو نے ادب و احترام کیا اور اپنے سر کو ڈھانپا، پھر تو نے کھانا کھایا، بس اس نیکی کی بنا پر میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ ایک ہی کافی ہے نالا گر کوئی پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں ہزاروں نالا و فریاد و ہم، کسی کی ایک نیکی سے دہل جاتی ہے یہ دنیا، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ آدمی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کر لے تو اللہ تعالیٰ کو آج بھی قدر ہے۔ اللہ نے اپنے لیے شاکر کا لفظ استعمال کیا قرآن شریف میں، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ ناقدر نہیں ہے کہ آپ رات کو جلسے میں بھی بیٹھیں، تقریر بھی سنیں اور اللہ تعالیٰ مایوس کر دے، محروم کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ بھی اگر زبان سے کہہ دیا اس کی بھی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس جلسے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، تھوڑی سی کچھ حرکت بھی آ جانی چاہیے اور تھوڑا سا مدرسے کا تعاون بھی کر دینا چاہیے۔ رات بھی یہیں قریب میں ایک جلسہ تھا، اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔
ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اور دوسری حدیث شریف میں آتا ہے من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، خواہ چھوٹا درود شریف پڑھا ہو یا بڑا درود شریف پڑھا ہو، چھوٹا سا درود شریف پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ تو جتنے یہاں جلسے میں لوگ حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 10 رحمتیں ابھی بھیج دی ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں فرمایا کہ جس شخص نے میری قبر کے پاس آ کر کے میرے اوپر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا تو میں اس کو وہیں سے سنتا ہوں، اور اگر دور سے صلاۃ و سلام بھیجا تو فرشتوں کی ڈیوٹیاں متعین ہیں، وہ ہمارے درود و سلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ ذات عالی پر جہاں سے جو بھی پڑھتا ہے سلام، ذات عالی پر جہاں سے جو بھی پڑھتا ہے سلام، لا کے پہنچاتے ہیں خدمت میں ملائک من وعن، سامنے آ کر پڑھے جو اس کو وہ سنتے ہیں خود، سامنے آ کر پڑھے جو اس کو وہ سنتے ہیں خود، ہے یہ ثابت جس پہ شاہد ہیں روایا اور سنن۔ احادیث سے ثابت ہے کہ حضور کی قبر مبارک روضہ اطہر کے پاس اگر کوئی درود شریف پڑھے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنفس نفیس سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ چاروں طرف علماء اور عوام اور طلباء کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے، اور مجھے ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے جیسا کہ دارالعلوم کا جلسہ ہو رہا ہو اور میں دارالعلوم کے جلسے میں ہی موجود ہوں، کیونکہ جیسے وہاں جلسے کے اندر ایک طرف حضرت صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نظر آتے ہیں تو دوسری طرف حضرت محتمم صاحب نظر آتے ہیں، ایک جانب مفتی اعظم نظر آتے ہیں تو دوسری جانب اساتذہ کرام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے۔ یہاں بھی ایک طرف اگر عوام ہے تو اسٹیج کے اوپر علماء کرام تشریف فرما ہے، ایک جانب روح رواں حضرت مولانا ابو الحسن صاحب تشریف فرما ہے تو دوسری طرف ان کے بھائی اور ان کے متعلقین اور اساتذہ اور طلبہ تشریف فرما ہے۔ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے دارالعلوم کا کوئی جلسہ ہو رہا ہو، چاروں طرف وسیع و عریض عمارتیں نظر آ رہی ہیں، طلبہ نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے محترم جناب مولانا مصباح جو یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، استاد مدرسۃ العربیہ کریم گنج، انہی کے توسط سے حضرت محتمم صاحب کی دعوت نہیں بلکہ حکم موصول ہوا تو تعمیل حکم میں حاضری ہوئی۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں،
جو انتقال کر جاتے ہیں وہ بھی رحمت کے محتاج ہیں، اور ہم سب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اسی لیے آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے تو سلام پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ کی رحمت کے زندہ لوگ بھی محتاج ہوتے ہیں اور مردے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ سلام کے بعد پھر مصافحے کا نمبر آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دو مسلمان خندہ پیشانی سے محبت سے ایک دوسرے مسلمان سے مصافحہ ملاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں مسلمانوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کے پاس مغفرت کے پروانے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکیوں کی بڑی قدر ہے۔ اللہ نے اپنے لیے قرآن شریف کے اندر لفظ رحمان استعمال کیا، لفظ رحیم بھی استعمال کیا۔ قرآن شریف کی جو سورت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے کو رحمان بھی فرمایا اور رحیم بھی فرمایا۔ اور قرآن شریف میں ایک جگہ نہیں، بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے کو کہیں رحمان کہتے ہیں تو کہیں رؤوف کہتے ہیں تو کہیں عطوف کہتے ہیں اور کہیں رحیم کہتے ہیں۔ مختلف الفاظ اپنے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں انا الرحمن، کہ میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے ہی عورت کے رحم کو پیدا کیا جہاں سے بچہ پیدا ہو کے آتا ہے، اس کو بھی رحم کہتے ہیں۔ بچہ جہاں ٹھہرتا ہے پیٹ کے اندر رہتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہی رحم مادر کو، عورت کے رحم کو میں نے پیدا کیا۔ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي، کہ میرا نام جو ہے اپنا نام میں نے اس عورت کے نام کو دے دیا جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کتنی اللہ نے مہربانی فرمائی۔ اللہ کا نام بھی رحمان اور رحیم، عورت کے اندر جہاں بچہ ٹھہرتا ہے اس کا نام بھی رحم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ، کہ جو آدمی رشتے ناطے میں، برادری میں، قوم میں، خاندان میں، آپس میں مسلمانوں میں قطع تعلق کرے گا، قَطَعْتُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے میں بھی اس سے قطع تعلق کر دوں گا۔ اور جو شخص اس کو جوڑے گا، رشتہ داری کو جوڑے گا، محبت کا ثبوت دے گا، آپس میں شفقت اور پیار سے زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے میں بھی اس کو جوڑ دوں گا۔ یہی اسلام کی تعلیم بھی ہے۔ اسلام کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی اپنے خاندان کا ہے تو اس سے تو آپ محبت سے ملو، دوسرے خاندان کا ہے تو نفرت سے ملو، ایسا نہیں ہے۔ اپنے علاقے کا ہے تو اس سے یہ برتاؤ کرو، دوسرے علاقے کا ہے تو اس سے یہ برتاؤ کرو۔ اللہ کی نظر میں چاہے کوئی عربی ہو یا کوئی عجمی ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، اللہ تعالیٰ ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یہی ہمارے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ سارے انسانیت ہونے کے ناطے سے برابر ہے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا پرستار ہو، انسانیت کے ناطے یہی حکم ہے کہ سب کے ساتھ ملنساری اور محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ بعض دفعہ چھوٹا سا نقطہ کام آ جاتا ہے اور تھوڑی سی قربانی کی بنا پر آدمی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ مدرسے کی نسبت سے، مدرسے کی محبت میں کتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں یہاں اس وقت 2-3 گھنٹے پہلے آیا، جب بھی چاروں طرف آدم ہی آدم نظر آ رہا تھا،
اور اب بھی ماشاءاللہ پورا مجمع تا حد نظر پورا بھرا ہوا ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ پوری رات جلسہ چلتا ہے، 200 طلبہ یہاں پڑھتے ہیں، مشکات تک کی تعلیم ہوتی ہے، تقریباً 22 اساتذہ ہے، تو مقبولیت اور محبوبیت کی دلیل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت مدرسے سے تعلق اور محبت آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اے زمانے تجھے کیا خبر، ہم فقیروں کو کیا مل گیا، رشتہ مصطفیٰ مل گیا، دولت دو جہاں مل گئی۔ اللہ کے رسول سے رشتہ جڑ گیا آپ کا اس مدرسے کے توسط سے اور اساتذہ کے توسط سے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نسبتیں چھوٹی نہیں ہیں بلکہ بڑی نسبتیں ہیں، ایک نقطے سے کام بن جاتا ہے۔ پاکستان کے حضرت مولانا مفتی تقی صاحب، ان کے جو شیخ ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ کسی عالم کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت ان کی مغفرت فرمائی، حالانکہ وہ بڑے عالم بھی تھے، بڑے مصنف بھی تھے، مدرس بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی بات کے اوپر ان کی بخشش فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جاؤ میرے بندے میں تمہیں بخش دیا، اور تیری بخشش صرف اس وجہ سے کی میں نے کہ ایک دفعہ تم لکھ رہے تھے تو تمہارے قلم کے اوپر مکھی آ کر کے بیٹھ گئی۔ پہلے زمانے میں دواب ہوا کرتی تھی، اس میں روشنائی ہوا کرتی تھی، لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے، تو قلم ڈال ڈال کر کے آدمی لکھا کرتا تھا، قلم کے اوپر روشنائی تھی، مکھی آ کر کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید مکھی کو پیاس لگ رہی ہے، مکھی بھوک سے بےتاب ہے، تو چلو میں تو تھوڑی دیر میں بھی لکھ لوں گا، اس مکھی کی پیاس ختم ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے لکھنا بند کر دیا تھوڑی دیر تک، مکھی روشنائی چوس کر کے، روشنائی پی کر کے اڑ کر کے چلی گئی، انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، یہی ان کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے بخشش فرمائے کہ تم نے ایک مکھی کا پیٹ بھرا تھا، ایک مکھی کی پیاس کو تم نے ختم کیا تھا، اور وہ مکھی میری مخلوق تھی، میں نے ہی اس مکھی کو پیدا کیا، تم نے اس کی بےتابی کو ختم کیا، اس کے اضطراب اور پریشانی کو ختم کیا، آج میں تمہیں رسوا اور شرمندہ نہیں کروں گا، جاؤ میں نے اسی بنا پر تمہاری بخشش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو چھوٹے سے نقطے سے بخشش کر دی۔ ایک لفظ ہے محرم، اور ہاں کے نیچے اگر آپ نقطہ لگا دو اس لفظ کا ترجمہ ہو جائے گا مجرم۔ محرم احرام باندھ کر حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جانے والے کو کہتے ہیں، احرام باندھ کر کے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے والا اسے محرم کہتے ہیں، لیکن ایک نقطہ لگا دو آپ ہاں کے نیچے تو مجرم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دعا، عین کے اوپر ایک نقطہ لگا دو آپ تو ترجمہ بدل جائے گا دغا۔ ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم کر دیا، میں دعا لکھتا گیا اور وہ دغا پڑھتا گیا۔ ہم نے دعا لکھا، اس نے اس کو دغا پڑھ دیا۔ ایک نقطے نے مجھے رحمت سے زحمت کر دیا، چھوٹے سے نقطے کی بنا پر ترجمہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے یہاں آپ کا بیٹھنا، یہی اگر بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اس مدرسے کی نسبت کی بنا پر ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لے اور اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز فرما دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے کسی آدمی نے اپنی زبان سے یہ دعویٰ کر دیا، ایک لمحے کے لیے، کہ میں اللہ کی رحمت سے مستغنی ہوں، بے نیاز ہوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہم اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، محتاج ہیں ہم اللہ کی رحمت کے۔ اسی لیے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رحمت بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔
اور قرآن شریف میں پوری تفصیل ہے، اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہونا چاہیے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ تھوڑی تھوڑی وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش اور مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم معمون بھی نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو، اس کے لیے بھی قرآن شریف میں ہے افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ معمون بھی نہیں ہونا چاہیے اور مایوس بھی نہ ہونا چاہیے، دونوں کے بیچ میں ہے اسلام۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب سے خطرہ بھی محسوس کر رہا ہو، دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے وہی اصل اسلام کا راستہ ہے۔ اسباب رحمت کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے؟ ہم سب اللہ کی رحمت کے جب محتاج ہیں تو کوئی ایسی شکل بھی تو ہونی چاہیے، کچھ ایسے اسباب بھی تو ہونے چاہیے کہ جو ہمارے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، ایسے بھی اسباب ہونے چاہیے۔ وہ اسباب یہ ہیں جو آیت میں نے قرآن شریف کی تلاوت کی تھی اسی میں ایک سبب بیان کیا، اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اس میں بھی وہی سبب بیان کیا ہے کہ جب قرآن شریف کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں ایسے نازل ہوتی ہے کہ جیسے لوہا مقناطیس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت اللہ کی رحمتوں کو اس طریقے سے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا مدرسہ ہے، کئی سو طلباء مدرسے میں زیر تعلیم ہیں۔ جب یہ بچے قرآن شریف کو پڑھیں گے تنہا انہی بچوں پر رحمت نازل نہیں ہوگی، اساتذہ جو پڑھاتے ہیں ان کے اوپر بھی رحمت نازل ہوگی، جو انتظامیہ ہیں انتظام کرتے ہیں اور در بدر پھر کر چندے مانگ کر کے لاتے ان کے اوپر بھی رحمتیں نازل ہوگی، اور جو آپ حضرات بیٹھے ہیں اپنے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مدرسے کی نسبت پر تمام نسبت رکھنے والوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن شریف پڑھے اس کے اوپر تو رحمت نازل ہو اور آپ کو مایوس کر دے اللہ تعالیٰ، اتنی چھوٹی رحمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، پورا سمندر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے خزانے ہیں ہمارے یہاں۔ خود قرآن شریف میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، بڑی حکومت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، جب ہم سو کے اٹھتے ہیں صبح کے وقت میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس وقت اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ملتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہونا چاہیے۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، عاصی کی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو ہاتھ اپنی حقیقت کے آگے میرے پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو رزق کا طالب ہے میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہے جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر بخشش چاہتے ہو گناہوں کی زیادتی سے نہ گھبراؤ، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے۔ تو پھر کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ فرماتے اللہ تعالیٰ وہ مائل توبہ ہو، میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا، وہ شرم سے پچھتائے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، بس اگر ہمیں شرم آ گئی اپنے گناہوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ مائل ہو جائیں گے معاف کرنے کی جانب۔ وہ مائل توبہ ہو، میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا،
وہ شرم سے پچھتائے، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں میں میرے آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در کا، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے۔ ایک آنسو اگر نکل جائے گا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر، یہ آنسو ضائع نہیں جائے گا۔ دعا کے موقع پر اندھیری رات میں اگر ایک آنسو نکل گیا، اس آنسو کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل کیا لائے؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ فلاں جگہ جلسہ ہو رہا تھا، فیض العلوم محمدیہ مدرسے کا، دعا کے موقع پر ایک بندے کا ایک قطرہ نکل گیا آنسو کا، میں اس کو لے کر کے حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو رکھ لیجئے، جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اس وقت یہ کام آئے گا۔ حضرت جبرائیل کہیں گے کہ اے اللہ یہ پردیسی مال ہے، یہ یہاں کا آنسو نہیں ہے، یہ دنیا کا آنسو ہے، یہ آخرت ہے، یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم آخرت ہے، اور پردیسی مال کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ ایک حاجی ایک کھجور عطا فرما دے کتنی قدر ہوتی ہے اس کی، کھجور ہی نہیں گٹھلی عطا فرما دے، گٹھلی بھی نہیں مدینے کی مٹی عطا فرما دے، خاک شفا۔ حضرت گنگوہی سے اگر کوئی یہ کہتا کہ حضرت حج کرنے جا رہا ہوں دعا فرما دیجئے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دعا تو کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ مدینے کی مٹی لے آنا میرے لیے، میں اس کو اپنی آنکھوں کا کاجل بنا لوں گا، میں اپنی آنکھوں کا سرما بنا لوں گا اس کو۔ کتنی بڑی نسبت ہے مدینے کی کہ وہاں کی خاک میں بھی شفا ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے والد محترم شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب ذی قعدہ کے مہینے میں کھانا کھایا کرتے تھے، دسترخوان کے اوپر کھانا چن دیا جایا کرتا تھا، لیکن زبان کے اوپر ایک شعر بار بار پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے عاشق تو مدینے میں جا رہے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہوگا تو کوئی سعی کر رہا ہوگا، کوئی زمزم پی رہا ہوگا، اور کوئی حجر اسود کو اپنے ہونٹوں سے چوم رہا ہوگا، اور میں تو یہاں ہندوستان کے اندر ہوں۔ پھر بار بار شعر پڑھا کرتے تھے، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ بار بار یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل کہیں گے کہ اے اللہ یہ ودیسی مال ہے، یہ دنیا کے آپ کے ایک بندے کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہے، اس کی اہمیت اور قدر زیادہ ہونی چاہیے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو حفاظت سے رکھو، جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے یہ آنسو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دینا، تاکہ اس کے گناہ بھی اگر زیادہ ہوں گے تو گناہ کم رہ جائیں گے اور نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اس ایک آنسو کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی کے اعمال تولے جائیں گے، کسی کے خان میں آیا، پوچھا کہ کیا گزری، اس شخص نے یہ بتلایا کہ بھائی میری پیشی ہوئی اللہ کے سامنے، میرے نامہ اعمال تولے گئے، ایک طرف میرا گناہوں کو رکھا گیا، دوسری طرف نیکیوں کو رکھا گیا، تو میرے گناہ زیادہ ہو گئے اور نیکیاں کم پڑ گئی، تو میں تو پسینہ پسینہ ہو گیا کہ گناہ زیادہ اور نیکیاں کم۔ میں اسی قسم پرسی کے عالم میں تھا کہ اچانک ایک چھوٹی سی تھیلی میرے نامہ اعمال کی بائیں طرف جو گناہوں کا پلہ زیادہ تھا، نیکیوں کا پلہ کم تھا، گناہوں کی مقدار زیادہ تھی، نیکیوں کی مقدار کم تھی، نیکیوں والے پلڑے میں چھوٹی سی تھیلی گری،
جب میں نے اس تھیلی کو کھول کر کے دیکھا تو اس میں تھوڑی سی مٹی تھی. میں نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر کے اوپر وہ مٹی ڈالی تھی. آج وہ مٹی میرے کام آ گئی. اسی بنا پر اس کے نیکیوں کا پلہ زیادہ ہو گیا اور گناہ اس کے کم پڑ گئے. تو دیکھو چھوٹی سی نیکی کس وقت کہاں کام آ جاتی ہے. اللہ نے اس کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیا. جب کسی میت کو مٹی دیتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں، لیکن وہ مٹی آج نامہ اعمال کے اندر داخل کر دی اور نیکیوں کا پلہ اللہ تعالیٰ نے بھاری کر دیا. اسی بنا پر اس کی مغفرت اور بخشش ہو گئی. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. تو ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. تو کون سے وہ اسباب ہیں، کون سی وہ وجوہات ہیں کہ ہمارے اوپر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھائیں. دنیاوی تعلیم بھی آپ پڑھائیں، ڈاکٹر بھی آپ بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، دنیاوی علوم عصریہ بھی آپ پڑھائیں، لیکن اپنے بچوں کو دین کی ابتدائی تعلیم ضرور پڑھائیں. مدرسے کے اندر آپ داخل کریں، قرآن شریف سکھلائیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کے ماں باپ جہنم میں ہوں گے. اس کا بچہ تھا، جس وقت باپ کا انتقال ہوا ماں حمل سے تھی، باپ کا انتقال ہوا جہنم میں چلا گیا. بیوی حمل سے تھی، بچے کی ماں حمل سے تھی. باپ کا تو انتقال ہو گیا، سارے درجات پار ہو گئے، جہنم رسید کر دیا اللہ نے اس کو. اس کے انتقال کے بعد بچہ پیدا ہوا، 2 سال تک ماں کا دودھ پیا. چھوٹا سا بچہ جب مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے گیا، مدرسے کے استاد نے کہا کہ پڑھ بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو بڑی مہربانی کرنے والا ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے اور اس کا باپ جہنم میں جل رہا ہے. میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے بچے کے ہونٹوں کے اوپر، معصوم سی زبان کے اوپر اور ننھے سے بچے کی زبان کے اوپر رحمان الرحیم ہو اور اس کا باپ جہنم میں جائے. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جہنم سے نکال کر کے اس کو جنت رسید کر دیا جائے. چھوٹی سے بچے کی نیکی کام آ گئی. کتنا اللہ تعالیٰ رحیم ہے کہ رحمان کہہ دیا، اس کے بچے نے رحیم کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت میں، اپنی رحمت کی آغوش میں ڈال. تو ایک تو ہم خود بھی قرآن شریف پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن شریف پڑھائیں. ایک تو ہم یہ کام کریں. پھر قرآن شریف کے اندر 4 آیتیں، بس یہ آخری بات بتلاتا ہوں، ٹائم بھی کم ہے اور بھی بہت سارے حضرات تشریف فرما ہیں. دارالعلوم دیوبند میں ایک سبق میرے پاس تفسیر کا بھی ہے. اس سبق میں سارے طلباء مولوی ہی ہوتے ہیں. اس درسگاہ میں داخلہ ہی مولوی بننے کے بعد ہوتا ہے اور سب طلباء نہیں داخلہ لے سکتے. نمبر بہت اعلیٰ درجے کے ہونے کے بعد اس درسگاہ میں داخلہ ہوتا ہے، نہیں تو اس میں داخلہ نہیں ہوتا. بیضاوی میں یہ بات آئی سبق کے دوران کہ اگر کوئی آدمی ہر نماز کے بعد 4 آیتیں پڑھا کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 70 حاجتیں پوری ہوں گی اس کی ایک دن میں. اور سب سے ادنا درجے کی حاجت یہ ہوگی کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. 4 آیتیں، وہ 4 آیتیں بتاؤں گا میں آپ کو. 4 آیتیں ہیں فقط. ہم میں سے یہ کام ہر آدمی کر سکتا ہے. زبانی پڑھنا ہی ضروری نہیں، دیکھ کر کے آدمی پڑھ لے، گھر میں کوئی بھی پڑھ لے، مرد پڑھے، عورت پڑھے. اللہ کی رحمت کسی طبقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتلا دیا اور آپ سب پڑھنے لگے تو اللہ کی رحمت میں کچھ کمی آ جائے گی. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آئے گی؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ کے خزانے تو دینے کے لیے ہے،
درد دل سے جو کہ کرتا ہے دعا اس کو سن لیتا ہے جلدی سے خدا. دل سے اگر کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سن لیتے ہیں. ایک تو 70 حاجتیں پوری ہوں گی. سب سے ادنا درجے کی حاجت ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا اس کا. ایک تو یہ فائدہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک دن میں 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈالیں گے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا. ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی جانب رحمت کی نگاہ ڈالیں گے. اللہ کی تو ایک ہی نظر بھی کافی ہے اور 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر ڈال رہے ہیں تو اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا. ہم کتنی چیخ چیخ کر کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دے, اے اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دے, اے اللہ ایک مرتبہ رحم و کرم فرما دے, اور یہ کسی کی قبول ہو جائے. اور یہاں تو وعدہ کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 4 آیتیں ہر نماز کے بعد اگر پڑھ لیں تو 70 حاجتیں پوری ہوں گی. سب سے چھوٹی حاجت ایمان پر خاتمہ ہونا ہے, اور 70 مرتبہ اللہ تعالی نظر رحمت ڈالیں گے. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے حاسدین, حسد کرنے والے, اس سے دشمنی کرنے والے سارے مغلوب ہو جائیں گے. شر نہیں پھیلائیں گے, حسد نہیں کریں گے, تکلیف نہیں پہنچائیں گے. وہ یہ فائدہ ہوگا. کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں جس سے کوئی دشمنی نہ رکھتا ہو, جس سے کوئی حسد نہ کرتا ہو. ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دشمن حاسد ہوتا ہے, چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو. لیکن اگر ہر نماز کے بعد 4 دعائیں پڑھ لی, 4 آیتیں پڑھ لی, اس کے دشمن مغلوب ہو جائیں گے, اس کے حاسدین مغلوب ہو جائیں گے, اور کوئی اس کو ذرہ برابر شر اور تکلیف نہیں پہنچائے. 4 آیتیں قرآن شریف کی. سب سے پہلی آیت الحمد شریف پوری پڑھنی ہے, الحمد شریف. اور دوسری آیت آیت الکرسی, کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں ہے. اور تیسری آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم. الحکیم تک پڑھنا ہے اس کو. اور چوتھی آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. بغیر حساب تک پڑھنا ہے اس کو. بس یہ 4 آیتیں ہیں. ہر آدمی پڑھ سکتا ہے, کوشش کر سکتا ہے. یاد نہ ہو تو آدمی کے لیے کیا مشکل ہے, سیکھ سکتا ہے. آج یاد نہ ہو کل یاد ہو جائے. یہاں تو مدرسہ ماشاءاللہ سارے ہی پڑھے لکھے ہوں گے, گھر میں بچے بھی پڑھے لکھے ہوں گے. 4 آیتوں کا آپ اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ نظر رحمت ڈالیں گے ایک دن میں 70 مرتبہ, ایک آدھ دفعہ نہیں. اور سب آدمی اللہ کی رحمت کے محتاج بھی ہیں. خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی آپ پڑھائیں, اور مدرسے سے آپ فائدہ حاصل کریں. علماء سے, مدرسے کے اساتذہ سے آپ فائدہ حاصل کریں. تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش ہو جاتی ہے. زبیدہ نے بڑی نہر کھدوائی تھی, کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. نہر زبیدہ مشہور ہے, کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اللہ کے سامنے پیشی ہوگی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے زبیدہ میرے لیے کیا مشقت اٹھائی دنیا میں. ٹھیک ہے, تم نے نہر زبیدہ کھدوائی تھی, بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا. پسینہ تو مزدوروں کا بہا, پیسہ بیت المال کا لگا. تیری صرف زبان چلی تھی کہ نہر کھودو. تم نے میرے لیے کیا مشقت اٹھائی. پسینہ مزدوروں کا بہا, پیسہ بیت المال کا لگا, تم نے میرے لیے کیا مشقت اٹھائی. اس کا جواب زبیدہ خواب میں آ کر کہتی ہے کسی کے کہ بھائی میں تو ہو گئی پسینہ پسینہ,
جب اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا، کیونکہ میں تو شہزادی، میں تو اگر کبھی خلال بھی کیا تو تنکے کو اگر ڈبل کرنا پڑ گیا تو میں تو یہ بھی مشقت نہیں اٹھائی، میں تو اللہ کے لیے کوئی مشقت اٹھائی ہی نہیں، تو میں اس سوال کا کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے سر کیوں نہیں اٹھاتی، جواب کیوں نہیں دیتی، میرے لیے کیا مشقت اٹھائی؟ اب یہ پریشان کہ بھئی اب تو عذاب نازل ہونا ہی ہے، لاجواب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، اسی ایک نیکی کی بنا پر بخشش کروا۔ ایک نیکی کام آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ اذان ہو رہی تھی، مؤذن اذان دے رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تو اے زبیدہ کھانا کھا رہی تھی، لقمہ تیرے منہ کے بالکل قریب، لیکن تیرے سر کی اوڑھنی نیچے گر گئی، بال کھلے ہوئے تھے تیرے، تو نے یہ سمجھ کر کہ مسجد میں مؤذن اللہ کا نام لے رہا ہے اور اذان ہوتے وقت میرا سر ننگا، تو نے کھانا تو موقوف کر دیا، روک دیا اور اپنے سر کو ڈھانپا پہلے کہ بے ادبی ہے مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے اور میرا سر ننگا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے نام کی عظمت کو ظاہر کیا، میرے نام کی برکت کو ظاہر کیا، میرا نام کا تو نے ادب و احترام کیا اور اپنے سر کو ڈھانپا، پھر تو نے کھانا کھایا، بس اس نیکی کی بنا پر میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ ایک ہی کافی ہے نالا گر کوئی پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں ہزاروں نالا و فریاد و ہم۔ کسی کی ایک نیکی سے دہل جاتی ہے یہ دنیا، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ آدمی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کر لے تو اللہ تعالیٰ کو آج بھی قدر ہے۔ اللہ نے اپنے لیے شاکر کا لفظ استعمال کیا قرآن شریف میں۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ ناقدر نہیں ہے کہ آپ رات کو جلسے میں بھی بیٹھیں، تقریر بھی سنیں اور اللہ تعالیٰ مایوس کر دے، محروم کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ بھی اگر زبان سے کہہ دیا اس کی بھی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس جلسے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، تھوڑی سی کچھ حرکت بھی آ جانی چاہیے اور تھوڑا سا مدرسے کا تعاون بھی کر دینا چاہیے۔ رات بھی یہیں قریب میں ایک جلسہ تھا۔